والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ فتماب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، بندہ عاجز سب سے پہلے آپ سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں آقا پاک کی عزتوں کا صدقہ اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ پچھلی کئی نشستوں سے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے مثل صورت کے خوبصورت تذکرے کے حوالے سے حاضری پیش کر رہے ہیں اور یہ خوبصورت مضمون قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، جسے میر علی شاہ جی نے پنجابی مہیے میں کہا تھا کہ زلفاں چھلے و چھلے جگ سارا سونا ہے، میرے مدنی تو تھلے و تھلے۔ حضور کے حسن بے مثال کی تعریف و توصیف کے حوالے سے ہم خیرات وصول کر رہے ہیں اور آقا پاک کے بے مثل حسن کا تذکرہ کرتے کرتے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ صورت میں سب سے پہلے سر آتا ہے اور سر میں سب سے پہلے بال آتے ہیں، پھر بالوں کے بعد کان آتے ہیں۔ ہم نے پچھلی کئی نشستوں میں یہ بات سمجھی کہ جس طرح حضور کی مکمل صورت بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اللہ نے حضور کی صورت کا ہر جز بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ تو سر اور چہرے میں پہلے بال تھے، پھر کانوں پر بات ہوئی اور ہم نے بحمداللہ کم از کم تین چار نشستیں یہ بات سمجھی کہ حضور کے بالوں کے حوالے سے بھی حقیقت یہی ہے کہ کائنات کے ہر بندے کے بال ہیں، میرے نبی کے بال بھی بے مثال ہیں۔ اور پھر کانوں کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھی کہ تیرے کان اور تیری سماعت کو اللہ نے حد والا بنایا ہے، حضور کی سماعت کو اللہ نے بے حد بنایا ہوا ہے۔ اب اصول اور ترتیب کے مطابق سماعت کے بعد چہرے کے حوالے سے بحث کریں تو فوراً جو خاص صفت آتی ہے اس کا تعلق آنکھوں سے ہے، جسے آپ بصیرت کہتے ہو، بصارت کہتے ہو۔ اس حوالے سے بھی یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ جس طرح اللہ نے حضور کی صورت کو بے مثال بنایا، حضور کی شان سماعت کو بے مثال بنایا، بالکل اسی طرح میرے رب نے
میرے آقا کریم کی شان بصارت کو بھی پوری مخلوق میں سے بے مثل و بے مثال بنایا۔ یعنی حضور کے جو آنکھ مبارک کے حوالے سے تذکرے ملتے ہیں وہ بھی انسان کو یہ راز سمجھا دیتے ہیں کہ جس طرح حضور کی باقی صفتوں کا جوڑ کوئی نہیں، اسی طرح میرے آقا کریم کی بے مثل آنکھوں کی بھی اللہ نے مثال ہی کائنات میں کوئی نہیں بنائی۔ اب جب آنکھ کی بات آتی ہے تو آنکھ کا تصور آتے ہی پہلے ذہن میں بصیرت اور بصارت آتی ہے کہ یہ دیکھتا کیسا ہے، اس کے دیکھنے کا رنگ کیا ہے، انداز کیا ہے، دیکھنے کی حد کیا ہے۔ تو حضور کی آنکھوں کی بے مثلیت کو عرض کرتے ہوئے پہلی حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم شریف سے عرض کرنے لگا ہوں، جس نے چند لفظوں میں اس حقیقت کو کھول دیا ہے کہ واقعتاً جس طرح حضور کی ساری صورت بے مثال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کے بے مثل نینوں کو بھی سب سے بڑی بے مثلیت کا مالک بنا کے بھیجا۔ صحیح مسلم شریف ہے، دنیا میں اصول ہے کہ میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، آنکھیں سامنے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھیں سامنے ہیں، چہرہ میری طرف ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آنکھیں سامنے ہیں، چہرہ آپ کی طرف ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب نہ آپ اپنے پیچھے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے پیچھے دیکھ سکوں۔ بالکل قریب ہے میرے یہ کرسی، ساتھ میرے جسم کے لگی ہوئی ہے، میں محسوس تو اسے کر سکتا ہوں کہ کرسی ہے، لیکن میری آنکھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ دیکھ ادھر رہا ہوں ادھر ہو تو میں ادھر دیکھتے ہوئے اس کرسی جو بالکل میرے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے کسی بٹن کو بھی دیکھ سکوں، یا اس کے کسی رنگ کو بھی دیکھ سکوں، یا اس کے کسی کلپ کو بھی دیکھ سکوں۔ جب منہ ادھر ہے، آنکھیں ادھر ہیں تو ادھر دیکھیں گی، یہ دیکھنے کے لیے مجھے منہ موڑنا پڑے گا، منہ اس کی طرف کرنا پڑے گا، پھر میں دیکھ سکتا ہوں۔ کائنات کے ہر انسان کا یہی اصول ہے، جدھر اس کا منہ ہوتا ہے وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ اللہ نے طاقت ہی اسے اتنی دی ہے کہ انسان جس کی آنکھیں چہرے پر لگی ہوتی ہیں وہ سامنے دیکھتا ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فطرت ہے، نیچر ہے۔ میں ہوں تو میں اپنے سامنے دیکھوں گا، آپ ہو تو آپ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اصول، قانون، ضابطہ لا یہی ہے بھئی ہر انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھ میرے آقا کریم کی شان بصارت کی بے مثلیت۔ صحیح مسلم شریف ہے، سرکار نے فرمایا ایھا الناس انی امامکم، او میرے پیارے صحابہ دھیان رکھنا، میں تمہارا امام ہوتا ہوں جب نماز میں، امام ہوتا ہوں نماز میں۔ اب آپ سب کو پتا ہے کہ جو امام نماز میں ہوتا ہے اس کا منہ مقتدیوں کی طرف نہیں ہوتا، اس کا منہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایھا الناس، او میرے پیارے صحابہ انی امامکم، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں۔ اب ظاہری طور پہ جو دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ چونکہ چہرہ مبارک قبلے کی طرف ہے لہذا حضور قبلے کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ممکن نہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو اور حضور پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ظاہر دیکھنے والے بندے کو اس بات کی فنڈ ہے، فیصلہ ہے کہ جدھر چہرہ ہوگا نظر بھی ادھر ہوگی۔ اب حضور فرما رہے ہیں، برے صحابہ کے مجمع میں فرما رہے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، سرکار فرماتے فلا تسبقونی بالرکوع والسجود، او میرے صحابہ جب میں امامت کرا رہا ہوں نا تو رکوع اور سجود میں مجھ سے پہل نہ کیا کرو۔ آپ حیران ہو گئے کہ کیا مطلب ہے؟ اکثر مقتدیوں کی آج بھی عادت ہے، مسئلہ بھی یاد رکھ لے، امام جب اللہ اکبر کرتا ہے نا قیام کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد، تو ابھی امام قیام میں نہیں گیا ہوتا، مقتدی کھڑے پڑے ہوتے ہیں،
قیام میں پہلے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سجدے میں پہلے سجدے میں تو خیر کچھ کم جاتے ہیں، لیکن دوسرے سجدے میں تو مقتدی سب سے پہلے جاتے ہیں۔ امام اللہ اکبر سجدے والی کرتا ہے، امام ابھی کھڑا ہوتا ہے، مقتدی صاحب سجدے میں گر بھی چکے ہوتے ہیں، اور اٹھا بیٹھا۔ دوسرے سجدے میں تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ دوسرے سجدے میں کوئی بندہ امام کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہ پہنچا ہے سجدے میں یا نہیں، اپنی رو میں پہلا اللہ اکبر کیا نا، ابھی کئی دفعہ امام کے منہ سے اللہ اکبر بھی نہیں نکلی ہوتی۔ وہ امام توقف بھی کر سکتا ہے، شریعت میں تو حکم ہے توقف کرے۔ کچھ ساڑھے امامان بڑی کاڑ ہے تے مقتدیاں نہ تو بڑی کاڑ ہوندی۔ میں اکثر اس خطرے سے جماعت نہیں کراتا کہ میرے پیچھے میں کوشش کرتا ہوں کہ سنت کے مطابق کروں، تو اکثروں کی پچھلوں کی نماز کے تماشے بن جاتے ہیں۔ میں سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اور وہ دوسرے سجدے میں جا چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رکوع میں سمع اللہ لمن حمدہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور پیچھے دڑم آواز آتی ہے، پچھلے مقتدی سارے سجدے جا چکے ہوتے ہیں۔ اکثر میں اس احتیاط کے تحت جماعت نہیں کراتا، اڑجی ہو جائے امام ہونی ہو جائے مقتدی بھی ہونے چاہیے۔ امام بھی ترکھے ہی ہوئے تھے، مقتدی بھی کام جڑا نا پٹ کے ہی رکھنے لگا۔ حضور نے فرمایا، اور یہ آج کی بات نہیں، پہلے شروع سے ایسی بات ہے، یہ اصول ہے، اونچائی سے بندہ نیچائی کی طرف سپیڈ میں جاتا ہے۔ اچھی جائی تو نیویں جائی تے جانا ہوگا نا، تے فطرت سپیڈ جانا، قیام تو جس رکوع جانا ہے، اچھی جائی تو نیویں جائی تے جانا ہے، ٹھوٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح جس بندے اتحیات بہ کے تے مڑ سجدے جانا ہے، اچھی جائی تو نیویں جائی جانا ہے، ٹھوٹ ہو جائے گا۔ سجدے جانا ہے، نیویں جائی تے جانا ہے، اگر نیویں جائی پانی بھی ٹھو چڑھتا ہے، یہ پانی دی بیماری ہے، ٹھوٹ ہو جاتا ہے تھلے۔ اٹھنے کدی نہیں کسے کاڑ کی تھی، اٹھتی باری ہمیشہ امام تو پیچھے اٹھ دین، کدی ویک لویا تجربہ کر لویا، ویندی واری سجدے چ پہلو وی سن، اٹھتی واری امام تو پیچھے اٹھ سن۔ یہ پانی دا پرابلم ہے نا، پانی نیویں جائی ٹھوٹ ہو جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایھا الناس انی امامکم، میں تمہارا امام ہوتا ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کی جب میں تکبیر کہتا ہوں تو جب تک میں رکوع میں نہ جاؤں نا، پچھلے بھی رکوع میں نہ گیا کرو۔ جب تک میں سجدے میں نہ جاؤں تب تک پچھلے بھی سجدے میں نہ جایا کرو۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، تیرا امام ہونا اور ہے، محمد کا امام ہونا اور ہے۔ کل اس سے کوئی یہ مسئلہ نہ نکال لے کہ وہ بھی امام اور ہم بھی امام۔ تیرے امامت تو کرا رہا ہے، اگر مقتدی تھوڑا سا بڑھ بھی گیا تو نماز میں نقصان نہیں ہوگا، لیکن حضور کی امامت میں اگر کسی نے تقدیم کر دی، حضور دی امامت ہے، اگر کوئی ایک پیر بھی اگاں گیا تو پھر اللہ دے تو رسول تو اگاں نہیں ودے، اللہ تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہن تو رسول تو اگاں نہیں ودیا، تو تے سدھا رب تو اگاں ود گیا۔ اور اب اگر تو نے رسول سے بڑھ کر کوئی کام کر لیا ہے تو وہ تیری عبادت پھر عبادت نہیں رہ جاتی۔ واضح تفسیروں میں لکھا ہے، نبی پاک کے صحابہ نے سرکار کے عشق میں قربانی کی، حضور کے حکم کے مطابق قربانی کی، لیکن محبت میں یہ نہ دیکھ سکے کہ ابھی حضور نے قربانی کی ہے یا نہیں کی، یہ نہ دیکھ سکے شوق میں، قربانی کے شوق میں ابھی حضور نے قربانی کی ہے یا نہیں کی۔ تو جتنوں نے بکرے ذبح کیے تھے، بڑے بڑے اونٹ ذبح کیے تھے، اللہ نے کہا گوشت حلال ہے، قربانی کوئی نہیں ہوئی، گوشت حلال ہے، قربانی تو اڈی کوئی نہیں ہوئی۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے کی، محنت کے ساتھ کی، شوق کے ساتھ کی، فرمایا میری رضا کے لیے ہوگی، محنت کے ساتھ ہوگی، شوق کے ساتھ ہوگی، لیکن رسول سے پہلے کیوں کی؟ نبی تو اتنا جا بھی اگاں ود سو تے برباد ہو جا سو، تباہ ہو برباد ہو جا سو۔ مرضی پہ جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ پیچھے چلو میرے رسول کے۔ حضور نے کرم فرمایا مت میرے آگے نہ بڑھنا، لا تسبقونی، نہ بڑھنا۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نہیں ہوتی، حضور سے آگے بڑھ گئے تو نہیں ہوتی، لیکن حضور نے صرف نماز کا مسئلہ نہیں، اپنی آنکھوں کے اعزاز کا مسئلہ بھی عطا کر دی۔
فرمایا میرے صحابہ میرے مقتدیو میں امامت کراندا پیا ہواں تے میرے تو پیڑو رکوع تے سجود وچ نہ گئے کرو. یا رسول اللہ کیوں کیا راز ہے؟ تو قرآن والا راز تو سب کے سامنے تھا. دوسرا راز حضور نے فرمایا انی ارا. او صحابہ عام نظر میں تو یہی لگتا ہے نا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے, پیچھے نہیں دیکھ رہے. انی ارا امامی ومن خلفی. کائنات کا ہر بندہ جدھر منہ ہو ادھر دیکھتا ہے. اللہ نے مجھے وہ آنکھیں دی ہیں جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. جویں دا میں سگو وینا میں جی پچھو بھی وینا پیچھے کھڑو کہ میرے کڑو اگاں پیچھاں سپیڈ نال اگاں نہ ہو گئے کرو. علماء حدیث نے یہاں پر بڑے راز لکھے, بڑی خوبصورتیاں لکھی. حضور نے یہ کہہ کے کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں, یہ کہہ کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں بصارت کے ماتحت ہوں. یاد رکھنا اللہ نے بصارت بھی محمد کے ماتحت بنائی ہوئی ہے. بصارت حضور کے ماتحت ہے, تو اور میں بصارت کے ماتحت ہے. جدھر آنکھ ہو ادھر دیکھتے ہیں. حضور جدھر چہرہ ہو ادھر بھی دیکھتے ہیں, جدھر کمر مبارک ہو ادھر بھی دیکھتے ہیں. پتہ لگا سارا جہان اکھیں دا محتاج ہے تے زہرا پاک دا بابا اکھی دا محتاج نہیں, اکھی خود محمد عربی دیاں محتاج. کیڑا بڑا فرق ہے, کیڑا بڑا فاصلہ ہے, کتنا بڑا فرق ہے. حضور دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں, آنکھوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں حضور کی غلامی نصیب ہو گئی ہے, حضور کا تعلق نصیب ہو گیا ہے. فرمایا میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. دوسری بات یہ بھی بتا دی, فرمایا انی ارا ما لا ترون. او پیارے صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں یاد رکھو, تم جو بھی نہیں دیکھ سکتے نا, انی ارا, اللہ نے مجھے وہ دیکھنے کی طاقت عطا کر دی. اس پر علم کلام میں بڑی باتیں ہیں اور میں وہ مشکل باتیں آپ کے ساتھ چھیڑنا نہیں چاہتے. حضور نے اس راز میں پتہ نہیں کتنے راز کہہ دیے. بھئی تو جو نہیں دیکھ سکتا وہ میں دیکھ سکتا ہوں. اور جیڑی شے تو نہیں دیکھ سکتا حضور دیکھ سکتے. جو انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھتا ہوں جو تو نہیں دیکھتا. جو تو یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھتا ہوں یہ نہیں دیکھتا. انی ارا ما لا ترون جو دی ضامنی ہے, قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑا اونچے سے اونچا دیکھنے والا جو نہیں دیکھ سکتا نا, علی کا مرشد وہ بھی دیکھ سکتا ہے. اس فکرے کا مزہ لیں گے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. بیندوں کی تو بات ہی کوئی نہیں, دیکھنے والوں کی بات ہے. حضور فرما رہے ہیں انی ارا ما لا ترون. پتہ ہے کس مجمع میں کہہ رہے ہیں؟ اسی مجمع میں کہہ رہے ہیں نا جس مجمع کا ایک بندہ مدینے میں بیٹھ کے مصر کو دیکھ لیتا ہے. حضرت عمر یا ساریہ الى الجبل والی حدیث کس کو یاد نہیں؟ مدینے میں بیٹھ کے مصر میں لڑتے ہوئے لشکر کو دیکھ کے بتا سکتا ہے لشکر ادھر نہیں جانا, ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, ادھر نہیں جانا یہاں سے چلو. پوچھا گیا جناب یہ یہاں بیٹھ کے مصر والی بات؟ کہا ہاں یہ حضور کی زیارت کا صدقہ ہے کہ آنکھوں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ بندہ مدینے بیٹھ کے مصر چ لڑ دے فوجیاں بھی ویکھ لیندے. اسی مجمع میں حضور نے کہا وہ عمر جو تم نہیں دیکھ سکتے وہ بھی میں دیکھ سکتا ہوں. صدیق جو تم نہیں دیکھ سکتے وہ بھی میں دیکھ سکتا. اور تو اور اسی مجمع میں مولا علی بھی ہیں جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ خواجہ غریب نواز کے سر پر ٹوپی آتی ہے اپنے مرشد کی تو وہ کہتے ہیں میں نے سر اوپر کیا ہے تو میری نظر سدرۃ المنتہا تک گئی, سر نیچے گیا ہے تو تا تسرا تک گئی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غلام ہے مولا علی کے, جس کے غلام اتنا کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ علی کتنا کچھ دیکھ سکتا ہوتا. اور علی کو بھی بٹھا کے حضور نے کہا انی ارا ما لا ترون. علی تو بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا جو تو بھی نہیں دیکھتا محمد وہ بھی دیکھ لیتا ہے.
جو تو بھی نہیں دیکھ سکتا محمد وہ بھی دیکھ لیتا ہے. اب کہاں سے لاؤ پھٹے جو علی کی بصارت کو ماپ سکیں, جو بتا سکیں. جبریل جیسے کو جس نے کہہ دیا تھا نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, تو جبریل ہے. اس نے کہا صحیح پتہ کیسے چلا؟ فرمایا جس دن سے پیارے نبی نے آنکھوں کو لعاب عطا کیا ہے, قیدیں جہان کے لیے ہیں, پردے جہان کے لیے ہیں, علی کی آنکھ کے لیے پردے ہی کوئی نہیں رہا ہے. جدھر چاہے دیکھ سکتا ہے, جدھر چاہے جان سکتا ہے. وہ ایڈی وڈی آنکھ کھڑے علی نبی, میرا نبی پیا فرماندہ انی یرا ما لا ترون. علی تو بہت کچھ دیکھ سکتا ہے, کائنات تیرے دیکھنے کو نہیں ماپ سکتی, لیکن رب نے مجھے یہ شان دی ہے ارا ما لا ترون. جو تجھے بھی نہیں نہ نظر آتا محمد کو وہ بھی نظر آتا ہے. جو تو بھی نہیں دیکھ سکتا حضور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ذرا آنکھوں کی بصارت کا اندازہ فرما رہا مولا ترون. قیامت تک آنے والے اونچے سوچے سارے اعلیٰ عزت والے سن لو, جو بھی تمہیں نہیں نہ نظر آتا تم یہ سوچو کہ یہ نہیں نظر آتا, بے شک یقین کر لو کہ وہ تمہیں نظر نہیں آتا, لیکن یہ کبھی نہ سوچنا کہ وہ محمد کو بھی نظر نہیں آتی. جو تمہیں نظر نہیں آتا وہ حضور کو نظر آتا ہے. اس بات پر تو بریلی کے تاجدار نے خوبصورت جملہ کہا, کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کیڑی شاید تیرے کو چھپی رہے گی, جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پر کروڑوں درود. سونے نبی جس ویلے رب بھی نہیں چھپیا تیرے کو, اور کئی شاید چھپ کی میں سکتی ہے. جو سب سے بڑا چھپنے والا تھا جب وہ نہیں چھپا تو اور کوئی چیز کیسے چھپ سکتی؟ حضور نے فرمایا را ما لا ترون, جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, واسمع ما لا تسمعون, اور جو تم نہیں سنتے میں سن لیتا ہوں. جو تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں, جو تم نہیں سنتے میں سن لیتا ہوں. مجھ سے آگے رکوع اور سجود میں آگے نہ جانا, میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں. اور صرف سامنے پیچھے کی حد نہیں رکھی, فرمایا فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم. فرماتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے چہرہ میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے, لیکن میرے پیارے امتیوں میں تمہارے رکوع بھی دیکھ لیتا ہوں, اور صرف رکوع نہیں دیکھتا, تمہارے سینوں کے اندر آنے والا جذبہ خشوع بھی دیکھ لیتا ہوں, اور دلوں کے اندر ابھرنے والا جذبہ خضوع بھی دیکھ لیتا ہوں. حضور کی بصارت کی بے مثلیت دیکھ رہے ہیں, حضور کیسے کیسے بصارت کے کمال اعلانات فرما رہے ہیں. اگلا جملہ سنیں تو مسئلہ اور آسان ہو جائے گا. آقا کی بصارت کی سلامی کر رہا ہوں, سنیے اور دھیان سے سنیے. سید المفسرین عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کی ایک بے مثلیت تو آپ نے سن لی. جس طرح حضور سامنے دیکھتے تھے اسی طرح حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ پیچھے کو کر لا, ہاں پردہ ڈالنا یہ محمد کی عادت ہے. جانتے سب تھے لیکن پردے ڈال دیتے تھے, جانتے سب تھے لیکن پردے ڈال دیتے تھے. دوسری بے مثلیت حضور کی بصارت کی, سید عائشہ صدیقہ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے کان یرا باللیل فی الظلمات کما یرا بالنہار فی الضوء. فرمایا دنیا میں اصول ہے کہ بندہ روشنی میں دیکھ سکتا ہے, اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا, ہے نا اصول. ہر بندہ چاننے چ ویکھ سکتا ہے, چانن باویں دیوں دا ہوے, چانن باویں لائٹ دا ہوے, چانن باویں بلب دا ہوے, چانن باویں چن دا ہوے, چانن باویں کسے بیٹری دا ہوے, چانن ہوے تے بندہ ویکھ سکدا ہے. اندھیرے وچ بندہ ویکھ سکدا, اندھیرے وچ بندہ ویکھ سکدا. تیری بھی مجبوری ہے میری بھی مجبوری, ہر بندہ چانن وچ ویکھ سکدا ہے, اندھیرے وچ ویکھ سکدا. حضور دی شان فرماندے کان یرا باللیل فی الظلمات کما یرا بالنہار فی الضوء. حضور جویں رات دے اندھیرے چ ویکھدے ہن اونج ہی دیں دے چاننے چ وی ویکھدے ہن.
تے جویں حضور دے چاننے چ ویدے آن حضور نو فرق کوئی نہ پاؤندا انجی رات دے نیرے چ بھی ویدے آن کانا یرا بالنہار باللیل فی الظلمات راتی بھی سونے نبی انجی ویدے آن جویں دیہاڑی چاننے چ ویدے آن ہن ذہن وچ سوال تے ہوندا ہے بھئی ساڈے واسطے تے انج نہیں ہوندا سن تے نیرا ہو جاوے تے آکھیدا ہے موبائل دی توڑے باڑ کچھ دسے کوئی لائٹ باڑ کوئی بلب باڑ کوئی ٹوب باڑ کوئی دیو والا کام کرو کوئی چاننے والا کام کرو بوا کھولو باہروں چانن آوے سن تے نیرے چ کچھ نہیں دسدا پاویں ایڈے ایڈے انے ہون تاویں تے حضور دیہاڑی بھی اوکڑنی ویندے تے راتی بھی اوکڑنی ویندے آخر وجہ کی ہے راز کی ہے ایک راز تے یہ ظاہری گل ہے حضور دی بے مثلیت ہے لیکن ادی کو ٹیکنیکل وجہ بھی تے ہونی چاہیے تے ٹیکنیکل وجہ جڑی محدثین نے بیان فرمائی فرما ہر انسان ویکھن واسطے دو نوراں دا محتاج ہے ہر انسان جڑا بھی انسان ہے ویکھن واسطے کتنے نوراں دا محتاج ہے کیڑا کیڑا جنے ایک باہر والا چانن ان بھی نور ہی آکھی دا عربی زبان ہے چانن نو فلانے نور چانن ہے او نور تو مراد ہے چاننی اے باہر والا نور دیوں دا نور ہووے چاند دا نور ہووے بلب دا نور ہووے ٹوب دا نور ہووے لائٹ دا نور ہووے موبائل دی روشنی ہووے ایک اس نور دا محتاج ہے دوجی اکھ دے اندر جڑا نور ہے ادھا بھی محتاج 50 بلب بال چھڑو تامی انہ شودہ ویک سکدا کہ ویک سکدا 50 بلب بال ہو تامی انہ ویک سکدا تے انیرا کر چھڑو تے سجاکھا ویک سکدا ادھا مطلب ہے کہ ویکھن واسطے دو نوراں دی محتاجی ہے ایک ہی نور نال کام چلدا ایک ہی نور نال کام چل سکدا اکھ دا نور نہ ہووے دیر نور بھی بلب بال چھڑو تے دے سکدا تے جی آکھ کھیری میری ہوئے تے اونجے نیرا ہوئے تامی دے سکدا ہر انسان ویکھن واسطے دو نوراں دا محتاج ہے میں ہوواں تو ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے ایک اکھ کھڑا نور ایک خارج والا نور باہر والا نور چاننے والا نور ایک اکھ کھڑا نور ایک باہر والا نور ازل تو لے کے ابد تائیں یہ اصول ہے ہر انسان ویکھن واسطے دو نوراں دا محتاج ہے ایو وجہ ہے انن چانن بھی لبے تے نہیں ویک سکدا تے سجاکھن انیرا لبے تے او بھی ویک سکدا نہیں پر حضور جویں انیرے چ ویدن اونجی چاننے چ ویدن تے جویں چاننے چ ویدن اونجی انیرے چ ویدن راز کی ہے فرمایا راز ہے وے انسان ہمیشہ دو نوراں دا محتاج ہے ایک باہر والے دا ایک اندر والے دا حضور اس واسطے ویک سکدین کہ ساری کائنات نوراں دوں دی محتاج ہے تے اللہ نے حضور دی ذات نو اے شان دے کے بھیجے ہے کہ کائنات تے نوراں دی محتاج ہے حضور دی ذات نوراں دی محتاج نہیں سارے نور محمد دے نور دے محتاج ہے اگر حضور بھی چاننوں بغیر نہ ویک سکدے ہوندے تے مڑ کوئی آکھن آکھ سکدا چلو نبی بڑا نور سے ہی پر ایس نور دا تے مڑ محتاج ہی ہے نا باہر والا نور نہ اس تے نہیں دسدا اللہ انیرے چ وی ہوا ویکھن دی طاقت دے کے دسیا اے محتاج نہیں ہر نور میں محمد دا محتاج بڑا ہے کوئی باہر دا نور ہے تاں وہ بھی دا محتاج ہے کوئی آنکھ دا نور ہے تاں وہ بھی دا محتاج ہے آخری روایت پیش کراں اور گفتگو مکمل کراں صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے اس خوبصورت روایت نو لکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ویڑے او کو تور والی تجلی ویکھی نا پہاڑ سڑ گیا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقہ کو تور پہاڑ تے اللہ دی صفاتی تجلی ویکھی کو تور سڑ گیا موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے خر موسیٰ صائقہ ڈھے گئے مڑو اللہ دا جلوہ ویکھیا تے ڈھے گئے تے اس تو بعد موسیٰ علیہ السلام دی اکھ وچ اللہ دا جلوہ ویکھن دی وجہ تو اتنے پردہ چالا کے ویکھیا 70,000 پردے یہ بھی سن سمجھان واسطے اور پردیاں اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے یہ گنتیاں ندیاں سمجھان واسطے ہوندیاں
یہ کوئی کیلکولیٹر والی گنتیاں نہیں ہوندیاں، بس کثرت دا صیغہ ہے 70,000 تے استعمال ہو جاندا ہے۔ توجہ فرماؤ، اتنے پردیاں چوں ڈٹھا تے انہاں دی اکھ وچ طاقت آ گئی، موسیٰ علیہ السلام دی اکھ وچ کانا یبصرو دبیب النملۃ فی اللیلۃ الظلمۃ من عشرۃ فرسخ۔ موسیٰ علیہ السلام دی اکھ اللہ دی اس ایک جھلک نو، نور دی ایک جھلک نو ویکھن دی وجہ تو اتنی ترقی ہو گئی کہ 27 میل دور، عشرۃ فرسخ 27 میل دور انیری رات وچ کسے جائی تے کالی کیڑی ٹری ویندی ہویا، دبیب النملہ، او نکی کیڑی نہیں آندی، نمل تو بھی نکی، نملہ دبیب النملہ، او دبی کو جاتو کا نکا، کان یبصرو دبیب النملہ 27 میل دور انیری راتے کدائیں کالی کیڑی دا او نکو کیڑا ہو دا جاتو کا جڑا ہوندہ ہے، او ٹریا ویندہ ہویا تے موسیٰ علیہ السلام اس نور دی جھلک، اللہ دے نور دی جھلک ویکھن دی وجہ تو 27 میل دور کھڑو کے اس کیڑی نو ویکھ لیندے ہیں۔ اس کیڑی نا اللہ دے صفاتی جلوے وچو ڈھیر ساریاں پردیاں چو ایک جلوہ ڈٹھیاں، آنکھ ایڈی ترکھی ہو گئی بھئی 27 میل دور رات دے انیرے وچ کالے رنگے دی ٹردی پئی کیڑی اکھی نال ویکھ لیندے آن۔ میں اس 27 تے پردیاں آپ پہ ضرورت دے کہ بتیرا حساب کیتا میں کوئی حساب کر کے نتیجہ کٹ لما، میرا کمپیوٹر کھڑو گیا ہے تو ان کوئی لدہ تے حساب کر لوے آئے بھئی اللہ دے 1000 پردیاں وچو ایک پردہ اٹھیا، لکھوں کا پردیاں وچو ایک پردہ اٹھیا تے موسیٰ اس نور دی ایک ہی پردے چوں اٹھا کے زیارت کی تھی تے آنکھ ایڈی ترکھی ہو گئی کہ 27 میل دور رات دے نیرے وچ ٹرن والی کیڑی نو ہی ویکھ لیا تے میرا نبی تے آدھا میں پردیاں چ نہیں ڈٹھا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور تے آدھن رہی تو ربی فی آسن صورتین، میں تے رب نو انج ڈٹھا ہے جی میں ویکھن دا حق ہوندا ہے، میں پردیاں چ نہیں ڈٹھا، انج ڈٹھا ہے جی میں ویکھن دا حق ہوندا ہے۔ اللہ بھی آدھا لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، اس نکی نشانی نہیں ویکھی، اللہ دی ساریاں تو وڈی نشانی ڈٹھی ہوئی سے۔ وہ جڑا لکھاں پردیاں چو ایک پردہ ہٹے تے رب دے نور دی زیارت کرے جی وہ 27 میل دور ٹر دی انیرے وچ کالی کیڑی نو ویکھ سکدا ہے تے جے 100 لکھاں ہٹوا کے اینا سونیاں اکھی نال رب ویکھیا ہے او مدینے بہے کی اساں غریباں بھی نہیں ویکھ سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نو جس طرح ہر صفت بے مثال دیتی ہے اسی طرح آقا کریم نو بصارت بھی بے مثال عطا فرمائی۔ ہر شئی دی حد ہو سکتی ہے، ایک صرف حد نبی دی باو رب نہیں، اے حد ہے وہ رب نہیں، اس تو پچھے جڑی بھی بے حدی لئی پھریں وہ تیری بے حدی نکی ہے، محمد او دے نالوں ڈھیر اچھا ہے۔ اللہ کریم تو آڈی میری